بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرات اسلام، دینی اور دلی بھائیوں اور بزرگان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ اہل سنت سے متعلق جو معروف زمانہ رسالہ ہے، اس کا ہمارے سامنے آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سنت جو اسلام ہے اور اسلام جو سنت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس سنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اس سنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بہت سارے ابواب ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے بہت سارے اصول ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے سنت کا التزام، سنت کو لازم پکڑنا اور جماعت کے ساتھ میں رہنا، لزوم السنت والجماعہ، سنت اور جماعت کو لازم پکڑنا، یہ آج کا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اپنی اس کتاب کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں وہ ایسے ہی مسلسل بیان کی ہیں، کوئی عنوان الگ سے قائم نہیں کیا گیا ہے، باتیں بیان کر رہے ہیں، الگ الگ موضوعات سے گزر رہے ہیں، اور ان باتوں پر علماء کرام نے فقرہ نمبر ڈال دیا ہے، موضوع کے اوپر ایک نمبر ڈال دیا ہے کہ یہاں سے گویا کہ موضوع بدل رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موضوع ایک مجلس میں مکمل ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مجلسیں اس کے لیے درکار ہو۔ تو آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ فمن رغب غیر الجماعت وفارقها فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وكان ضالا مضلا۔ یہ وہ متن ہے، وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے جو انہوں نے شرح السنہ میں لکھی۔ اس کا سرسری طور پر ترجمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کی شرح میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وہ پہلے والی بات یاد رکھنا ہے کیونکہ باتیں اگلی بات پہلے والی بات سے کسی نہ کسی طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا تھا اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں کہتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ، تو جس سنت کی بات ہو چکی ہے کہ وہ اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے، اس سنت کے اندر بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ، سنت میں کیا شامل ہے، کیا داخل ہے، لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کو لازم پکڑنا۔ جماعت کیا ہے، جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے، جماعت کی اصطلاح کتاب میں سنت میں کس معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور آج کل آدمی جو بھی دھڑا بناتا ہے اسے جماعت کا نام دیتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ان تمام باتوں کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوران شرح آپ کے سامنے آئے گا، شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کی شرح کے ضمن میں۔ یہاں ابھی اتنا سمجھیں کہ سنت کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز ہے جماعت کو لازم پکڑنا۔ اب گویا کہ جو جماعت کو لازم پکڑتا ہے، جماعت کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جماعت کے خلاف نہیں جاتا، جماعت سے بغاوت نہیں کرتا، جماعت سے جدا نہیں ہوتا، وہ سنت میں ہے، اسلام میں ہے، وہ سنت میں ہے، وہ اسلام میں ہے۔ اور جو جماعت سے بغاوت کرتا ہے اس سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، الگ ایمان بنا لیا، الگ عقیدہ بنا لیا، الگ راستہ بنا لیا، تو نہ وہ سنت میں ہے اور نہ وہ اسلام میں ہے۔ اس طرح سے سرسری طور پر اس کا معنی ابھی سمجھیں، تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں فمن رغب غیر الجماعت وفارقها، سنت کو لازم پکڑنا، جماعت کو لازم پکڑنا، یہ بات آ گئی۔ اب آگے کہتے ہیں فمن رغب غیر الجماعہ، رغبہ، رغبت کا لفظ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، ابھی جو رغبت کا لفظ ہے
یہ اردو زبان میں تو اسی معنی میں ہے، رغبت کا مطلب چاہت، خواہش، میلان، رجحان، یہ معنی ہے، لیکن عربی زبان کے اندر رغبت کا لفظ الگ الگ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ معنی میں۔ اب وہ گرامر کا مسئلہ ہے کہ رغیبہ کے ساتھ اگر فی کا استعمال کیا جائے تو چاہت اور رغبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رغیبہ کے ساتھ اگر ان استعمال ہو، رغیبہ ان، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من رغیبہ عن سنتی، عن سنتی، اس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کر لینا، منہ موڑ لینا، الگ تھلگ ہو جانا، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں فمن رغب غیر الجماعہ، جو جماعت کے علاوہ چاہے گا، یعنی جماعت کو چھوڑ کر کے جماعت کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی دھڑا، کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، جو بھی ایسی چاہت کرے گا جماعت کو چھوڑ کر کے غیر جماعت، جماعت کے علاوہ کی چاہت کرے گا، رغبت کرے گا، وفارقہا، اور اس کی رغبت اور چاہت کے نتیجے میں جماعت کو چھوڑ دے گا، اس سے جدا ہو جائے گا، جماعت سے جدا ہو جائے گا اور جماعت کے علاوہ سے دلچسپی رکھے گا، رجحان رکھے گا، میلان رکھے گا، چاہت رکھے گا، کہتے ہیں فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو حقیقت میں ایسے شخص نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا ہے۔ جس نے جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت کے علاوہ دوسری طرف دوسرے عقیدے، عمل، ایمان کی طرف راغب ہو گیا اور جماعت سے جدا ہو گیا، الگ تھلگ ہو گیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو ایسے شخص نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ آئے گی بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اصل میں، جسے مصنف نے اپنی عبارت کے ضمن میں شامل کر دیا ہے۔ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، یہ نتیجہ ہے، یہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ دیکھیے کتنے مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جماعت سے الگ تھلگ ہونا، جماعت کے علاوہ کی طرف رجحان، میلان، چاہت، دلچسپی، لگاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں جماعت کو چھوڑ دینا اور جس طرف رجحان تھا اس کی طرف چلا جانا، اس کی طرف چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو ایسے شخص نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ اب اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا، اس کا مطلب اب اسلام کی بندش سے نکل گیا، اسلام کے کنٹرول سے، اسلام کی پابندی سے، اسلام کے دائرے میں رہنے کا جو ایمان اور عقیدہ تھا، جو سوچ تھی، جو نظریہ تھا، اب اس سے وہ آزاد ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب جماعت سے نکلے گا، اسلام کا پٹا اپنی گردن سے سمجھ لو نکال کر کے پھینک دے گا، تو نتیجہ کیا بنے گا؟ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، تو ایسا شخص خود گمراہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے گا۔ ضَالًّا یعنی ضَالًّا فی نفسہ، مُضِلًّا گمراہ کرنے والا، ضَالًّا گمراہ یعنی خود اپنے آپ میں گمراہ، راستے سے ہٹا ہوا، اسلام کا پٹا نکل گیا، اب اسے بہکنا ہے، بھٹکنا ہے، اصل راستے سے ادھر ادھر ہو جانا ہے۔ وَمُضِلًّا جو کہا، گمراہ کرنے والا، یعنی مُضِلًّا لِغَيْرِهِ، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنت سے، جماعت سے باہر نکلے گا تو سمجھ لو اسلام کا پٹا باہر نکال دے گا، اور اسلام کا پٹا باہر نکلے گا تو خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ ہے اس متن کا سرسری طور پر ترجمہ۔ سرسری کا مطلب یہ ہے کہ سرسری مفہوم کے ساتھ، ہلکے طور پر سمجھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ۔ اب اس کے بعد اس کی شرح اگر ہم دیکھیں تو مصنف یعنی شارح شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو مصنف نے کہا ہے کہ سنت کے اندر جماعت کو لازم پکڑنا بھی ہے، وہ سنت جو اسلام ہے، وہ اسلام جو سنت ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے چپکے رہو، جماعت سے جڑے رہو، جماعت سے وابستہ رہو، اس سے الگ تھلگ مت ہو، یہ بھی سنت کے اندر شامل ہے، اسلام کے اندر شامل ہے۔ اب یہاں پر وہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اب سنت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ایک چیز بیان ہو رہی ہے، ابھی آگے دوسری، تیسری، چوتھی اور بہت ساری چیزیں یک کے بعد دیگرے مصنف بیان کریں گے کہ وہ اسلام جو سنت کا نام ہے، وہ سنت جو اسلام کا نام ہے،
اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر پہلی چیز بیان کی گئی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اب یہی مسئلہ ہے جماعت کیا ہے، جماعت کیا ہے؟ جماعت کا معنی بیان کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اچھا جماعت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں والجماعت والمراد بالجماعت ہونا، کہتے ہیں شیخ صالح فوزان مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، مسلمانوں کی جماعت۔ اب ہم اگر اپنے ملک میں وطن میں دیکھیں تو یہاں تو مسلمانوں ہی کی بہت ساری جماعتیں، مسلمان ہیں، اسلام ہی کے نام پر بہت ساری جماعتیں، بہت ساری جماعتیں ہیں اور سب اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہی کہتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا، مسلمانوں کی جماعت سے چمٹ کر کے رہنا، تو کون سی جماعت؟ یہ جماعت کی وہ جماعت کی وہ جماعت، ساری جماعتیں مسلمانوں کی جماعت۔ تو اس طرح سے نہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں والمراد بالجماعت ہونا، یہاں جو بربہاری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا یہ اسلام کا سنت کا حصہ ہے، تو اس جماعت سے مراد ہے مسلمانوں کی وہ جماعت جو حق پر قائم ہے۔ ورنہ جہاں بھی لوگ جمع ہو گئے، کسی نام سے اپنے آپ کو مشہور کر دیا، بتا دیا، وہ جماعت کہلاتی ہے اپنے آپ میں۔ اس لیے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک کسی فکر کے ساتھ جوڑ کر کے، کسی نظریے کے ساتھ جوڑ کر کے، کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ کر کے، کسی عقیدے کے ساتھ جوڑ کر کے انہوں نے اس کا کوئی نام رکھ دیا ہے، فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو جماعت ہی کہتے ہیں، لیکن جماعت سے مراد جس جماعت کو لازم پکڑنا ہے وہ جماعت کون سی ہے؟ الجماعت، کہتے ہیں جماعت المسلمین الذین هم علی الحق، مسلمانوں کی وہ جماعت جو حق پر قائم ہو، حق پر قائم ہو۔ اب یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ حق تو ہمارے پاس، دوسری جماعت کہے گی ہمارے پاس حق ہے، تیسری، سبھی تو حق کے دعوے دار ہیں، سبھی لوگ حق کے دعوے دار ہیں، حق سے کوئی بھی دور ہٹنے کو تیار نہیں ہے دعوے کے طور پر، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے شواہد کے اعتبار سے، صحابہ کرام کے ایمان عقیدے عمل کے اعتبار سے، تابعین اور ان کے بعد جو خیر القرون کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، ائمہ، محدثین، فقہا اور دیگر لوگ، ان کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں۔ تو دعویٰ حق کا کر لینا الگ چیز ہے، اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق حق حقیقت میں کیا ہے وہ ایک الگ چیز۔ اور فیصلہ، ججمنٹ یا مثال کے طور پر کسی بھی طرح کا حکم لگانے سے پہلے حق کی شناخت کرنا، حق کی پرکھ کرنا اور حق ڈکلیئر کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک حق ڈکلیئر نہیں ہوگا تب تک کسی کا دعویٰ حق پر ہونے کا صحیح نہیں ہوگا۔ جو صحیح معنوں میں حق پر قائم ہے وہ جماعت برحق ہے، جو جماعت حق پر، جو بھی حق پر نہیں قائم ہے، گرچہ وہ کسی جماعت کے نام سے جانے جاتے ہوں، اس سے بھی قطع نظر کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بڑی تعداد ہے، چھوٹی تعداد ہے، متوسط تعداد ہے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال یہاں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہاں جماعت سے مراد الجماعت، جماعت المسلمین الذین علی الحق، مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے۔ تھوڑا دیر انتظار کریں، ابھی آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ جماعت کا صحیح معنی کیا ہے اور حق کسے کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں رہی وہ جماعتیں جو حق پر نہیں ہیں، رہی وہ جماعتیں جو حق پر نہیں ہیں تو انہیں جماعت نہیں کہا جا سکتا، انہیں حقیقی جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اور آپ کی عام گفتگو میں، بول چال میں، ہماری اور آپ کی تحریروں میں یہ چیز عام ہے کہ ہر ایک کو جماعت کا نام دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعتیں، اسلامی جماعتیں، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت کا لفظ حق اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ حق جماعت کون سی ہے تو یہ جمع استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ پلورل استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حق پر رہنے والی جماعت ایک ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں
अलग अलग धड़े हों और सब हक पर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जमात हकीकत में वो है जो हक पर जमी हुई है, और जो हक पर नहीं जमी हुई है वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, उससे ज्यादा हो, कितनी भी तादाद हो, और उनके अंदर की तादाद छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई बहस नहीं है। हकीकत में वो जमात नहीं कहलाते। जमात वो कहलाता है जो हक पर होता है। जैसा कि बात आएगी, चाहे वो एक आदमी ही क्यों ना हो, हक पर चलता है तो वो जमात कहलाएगा। उसके मुकाबले में 1000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की तादाद हो और हक पर न चल रहे हो तो वो बड़ी तादाद होने के बावजूद भी हक नहीं कहलाएंगे, उन्हें हक नहीं कहा जाएगा, यानी जमात नहीं कहा जाएगा, चाहे तादाद उनकी कितनी भी ज्यादा हो। तो यहां साफ साफ कहते हैं वो जमातें जो हक पर नहीं हैं, आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में ये बात आ रही है आगे कि जो हक पर है वो जमात है, और जो हक पर नहीं है वो जमात नहीं है, बल्कि वो फिरका है, धड़ बनने वाला है, टुकड़ा बन करके अलग होने वाला है, हक से कट करके किनारे निकल जाने वाला है। कोई दाएं तरफ निकलता है, कोई बाएं तरफ निकलता है, वो फिरका कहलाता है, यानी टुकड़ा, धड़ा, गिरोह, हिज़्ब, पार्टी, इस नामों से उन्हें जाना जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस सही मुस्लिम वगैरह के हवाले से आगे आ रही है। तो साफ साफ बात यह है कि हकीकी जमात उसी को कहा जाएगा जो हक पर कायम होगी, वरना बहुत सारी जमातें हैं लेकिन उन्हें हकीकी जमात नहीं कहा जाएगा। हर वो जमात जो गुमराही पर जमा हो गई हो या इस्लाम के खिलाफ किसी रास्ते पर चल रही हो, इस्लाम का लफ्ज अब जब आए हमारे सामने ना, तो जहन में रहना चाहिए कि इस्लाम ही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम, उसी माने में है, इस्लाम के अंदर या सुन्नत के अंदर जमात को लाजिम पकड़ना है, यही बात चल रही है। तो हमें समझना है कि हर वो जमात जो इकट्ठा हो गई हो किसी गुमराही पर, हिदायत पर नहीं बल्कि गुमराही पर जमा हो गई हो, ऐसे ही किसी ऐसे रास्ते पर, ऐसे ट्रैक पर चल रही हो जो रास्ता क्या हो, वो रास्ता इस्लाम के खिलाफ हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो, तो ऐसी जमात यानी ऐसी गैदरिंग, ऐसी भीड़, ऐसी तादाद को जमात नहीं कहा जाएगा। यानी एक ग्रुप के नाम से तो उसे जमात कोई कह दे, इस्तेमाल कर ले जमात का लफ्ज, लेकिन हकीकत में जिसको जमात कहा जाता है उस माने में उसको जमात नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ किसी रास्ते पर चल रही है, वो सुन्नत के खिलाफ किसी रास्ते पर चल रही है वो। उसकी मिसालें आएंगी आगे बहुत सारी मिसालें आएंगी, इससे समझ में आएगा कि वो जमात नहीं कहला सकती, बल्कि वो फिरकों के जिम्न में, धड़े और टुकड़े के जिम्न में शामिल होंगे। तो ये है। उसके बाद कहते हैं इसलिए जमात से माना क्या निकला, जमात का माना क्या निकला, जमात का मकसूद क्या है, जमात से मुराद क्या है। जमात से मुराद है अहलुल हक, जमात से मुराद अहले हक हैं। कहते हैं और जमात से ये लाजिम नहीं आता कि वो बहुत बड़ी तादाद में हो, बहुत बड़ी तादाद में हो तो ही जमात कहलाएगी। आजकल इसी का मुकाबला चल रहा है। जिन लोगों की तादाद ज्यादा है वो कहते हैं हम ही हक पर हैं, हम ही हकीकत में जमात हैं, हम ही सवादे आजम हैं, हम ही नजात पाएंगे, हम ही जन्नत पाएंगे, आप लोग तो दाल में नमक के बराबर है, 2.5% है। इस तरह के ताने भी हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारी जमातों के फिरकों के लोग कहते हैं। तो बात समझने की ये है मेरे भाइयों की तादाद से कोई लेना देना नहीं है। असल क्या है, हक पर रहना, हक पर जो है वो जमात है, जो हक पर नहीं है वो जमात नहीं है, चाहे तादाद उनकी कितनी भी ज्यादा हो। दूसरी तरफ जो हक पर है वो हक पर माने जाएंगे, चाहे उनकी तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो। तो जो हक पर नहीं उनकी तादाद कितनी भी ज्यादा हो, हक नहीं हो सकते, और जो हक पर है वो हक माने जाएंगे, बातिल नहीं माने जाएंगे, चाहे उनकी तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो। हत्ता कि कम होते होते एक आदमी भी अगर बाकी बचे तो वो भी जमात ही कहलाएगा। इसलिए नहीं कि वो बड़ी तादाद में नहीं है उसे हक नहीं कहा जाएगा, बल्कि हक इसलिए कहा जाएगा इसलिए कि वो हक पर जमा हुआ है, हक पर कायम है, हक पर डटा हुआ है। यह है इसका माना। तो साफ साफ तादाद ज्यादा हो या कम हो, शेख सालेह फौजान कहते हैं कल्ला अहलुहु औ कसुरु, उसके लोग, हक वाले लोग बड़ी तादाद में हो या छोटी तादाद में हो, इससे लाजिम नहीं आता है कि वो हक पर नहीं है।
یا وہ جماعت نہیں ہے. اگر وہ حق پر ہیں تو جماعت وہی جماعت ہے، تعداد زیادہ ہو یا تعداد کم ہو. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو شیخ نے کہی، اس کا خلاصہ یہی ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ جو شیخ نے کہا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑ، یہ جماعت کا معنی ہوا کہ جماعت کسے کہتے ہیں. اب ہے لازم پکڑنا ہے، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت سے چمٹ کر کے رہنا، جماعت سے وابستہ رہنا، اس سے لگے رہنا، الگ تھلگ نہیں ہونا، الگ تھلگ نہیں ہونا. یہ ہے لزوم کا معنی، لازم پکڑنے کا معنی. اسی کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں لازم پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ جماعت سے باہر نہ نکلے اور جماعت سے اختلاف کر کے الگ تھلگ نہ ہو جائے. اگر جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا، کوئی دوسرا دھڑا تیار کر لیا تو بھی جماعت سے نکل گیا، لازم پکڑنے والا نہیں مانا جائے گا. اور الگ تھلگ ہو کر کے کوئی دھڑا نہیں بنایا ہے لیکن اختلاف کر کے الگ تھلگ ہو گیا ہے، اب جماعت کے ساتھ میں نہیں رہتا، جماعت کی فکر کے ساتھ اس کی فکر میل نہیں کھاتی، اس کا عقیدہ میل نہیں کھاتا، اس کا راستہ میل نہیں کھاتا، تو ایسی صورت میں وہ جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، اسے جماعت کو لازم پکڑنے والا نہیں کہا جائے گا. آگے کہتے ہیں مصنف نے یہ کہا ہے کہ جو جماعت کے علاوہ کی طرف مائل ہوگا، دلچسپی لے گا، جو جماعت کے علاوہ کی طرف مائل ہوگا، دلچسپی لے گا اور جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے گا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا. اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اصل میں یہ جو ٹکڑا ہے فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا. یہ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صراحت کے ساتھ یہی لفظ، یہی جملہ آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ. یہ روایت امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس حدیث کو صحیح حدیث ہے. اس کا معنی سمجھیں، اس کا معنی کہتے ہیں من فارق الجماعۃ قید شبر. حدیث رسول میں اتنا اضافہ ہے، ہم نے کہا بالکل یہی الفاظ، یعنی جو الفاظ آئے ہیں وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ہی الفاظ ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ لفظ قید شبر موجود ہے. معنی کیا ہے؟ جو جماعت سے جدا ہو جائے گا، جو جماعت سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا. کتنا الگ ہوا؟ کتنا؟ قید شبر، ایک بالشت کے برابر. سمجھانے کے لیے آدمی کم سے کم مقدار جب بتانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ایک بالشت زمین بھی اگر میری قبضہ کر لو گے، ہتھیا لو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی چھوٹی مقدار بتانے کے لیے، معمولی کوانٹٹی بتانے کے لیے کوئی کیا کہتا ہے؟ ایک بالشت کے برابر، قید شبر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا ایک بالشت کے بقدر، یعنی اتنا بھی الگ ہو گیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو ایسے شخص نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال کر کے نکال دیا. آپ سوچیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کی اہمیت بیان فرمائی ہے. اب جو ہم لوگ جماعت کا معنی ابھی تک پڑھ رہے تھے، جماعت سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو حق پر قائم ہیں. یہ ہم نے سرسری طور پر پڑھا ہے، آگے مزید اس کی تفصیل مزید آگے آ رہی ہے. اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بالشت بھی جماعت سے الگ کوئی ہو گیا تو اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال کر کے پھینک دیا. کیا معنی بنے گا؟ وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ مسلمان نہیں رہ گیا. یہ معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً اس جماعت سے الگ تھلگ ہونے کا جو سب سے اونچا معنی ہے، سب سے اونچا معنی وہ یہی معنی ہے جو جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال کر کے پھینک دیا. اب اس کے بعد درجات ہیں، کتنا اسلام کتنا جماعت سے الگ ہوا ہے، کتنی مقدار میں الگ ہوا ہے. الگ ہوا ہے تو کتنا الگ ہوا؟ کیا ایمان و عقیدہ ہی الگ ہو گیا، توحید پر ہی نہیں رہا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا، زندیق ہو گیا؟ کتنا نکلا ہے جماعت سے؟ اگر اتنا نکل گیا ہے کہ جماعت سے نکل کر کے کفر میں چلا گیا، جماعت سے نکل کر کے شرک میں چلا گیا، جماعت سے نکل کر کے قبروں کی مزاروں کی پوجا کرنے لگا، جماعت سے نکل کر کے مرتد ہو گیا،
جماعت سے نکل کر کے کسی بھی ایرے گہرے کو نبی ہونے کا عقیدہ رکھ لیا ہے نا، کسی کو بھی مہدی ہونے کا عقیدہ بنا لیا، کسی کو بھی عیسیٰ ہونے کا عقیدہ بنا لیا، جیسے آج کل شکیل بن حنیف والوں نے کیا کیا، ایک شخص کو مہدی ڈکلیئر کر دیا اور سب جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ہے نکلنا جماعت سے کہ جس نکلنے سے کفر لازم آتا ہے۔ تو جو ایسا نکل جائے کہ کفر کے دائرے میں چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے، واقعی اسلام سے، اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال کر کے کیا کرے گا؟ پھینک دے گا۔ جو جماعت سے نکلا، قبروں کی، مزاروں کی، میرے بھائیوں، خاک چھاننے لگا، درشن کرنے لگا، کھلم کھلا سجدے کرنے لگا، رکوع کرنے لگا، ان سے دعائیں مانگنے لگا وغیرہ، یعنی کھلم جا کر کے ان کے اوپر، قبروں پر، مزاروں پر جا کر کے جانوروں کو ذبح کرنے لگا، چڑھاوے چڑھانے لگا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بہت ساری قبروں پر، مزاروں پر یہ کام چلتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کفر لازم آتا ہے، شرک لازم آتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان واقعی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، تو جماعت سے اگر نکلتا ہے کفریہ کام کرنے کی وجہ سے، شرکیہ کام کرنے کی وجہ سے، بدعقیدگی کا کام کرنے کی وجہ سے، الحاد اور زندیقیت کا کام کرنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال کر کے پھینک دے گا، یعنی اسلام سے خارج ہو کر کے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکلنے کا معاملہ کفر کے حد تک نہ جاتا ہو، گمراہی ہو، انحراف ہو، کچھ فساد ہو، بگاڑ ہو، راستہ کچھ صحیح ہو، کچھ غلط ہو، تو ایسی صورت میں وہ پورے طور پر اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن گمراہوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، گمراہوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، گمراہوں کے یعنی ضلالت میں شامل ہو جائے گا، گمراہ ہو گیا ہے۔ اب گمراہی کا سب سے اونچا درجہ کیا تھا؟ انسان کفر میں چلا جائے، شرک میں چلا جائے، اسلام سے باہر نکل جائے، وہ تو ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے کمتر ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، کفر اور شرک کے درجے تک نہیں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں اسے گمراہ کہا جائے گا، لیکن اسلام سے خارج اسے نہیں سمجھا جائے گا، لیکن سنت سے باہر نکلنے والوں میں مانا جائے گا، سنت سے باہر نکلنے والوں میں مانا جائے گا۔ آئیے کیا کہتے ہیں اس کے آگے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم ہے ہمیں، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی اس میں شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیسا ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کی ذات کو ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ایسے اللہ کے ہاتھ کو بھی ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، لیکن ہمارا جیسے اللہ کی ذات پر یقین ہے، ایسے اللہ کے ہاتھ پر اور اس کی دیگر صفات پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ کیسا ہے نہیں معلوم، فلاں فلاں کی طرح ہے، ایسی بات کرنا یہ بھی سراسر غلط، نہ کیفیت بیان کرنا ہے، نہ کسی کی مشابہت بیان کرنا ہے، نہ کسی کے مثل بیان کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، کیونکہ یہ بات ہمیں اللہ نے اپنے کلام میں نہیں بتلائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتلائی۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کی حدیث میں آئے گا ہوا ہے علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ اسی بنیاد پر کہا تھا مصنف نے، کیا کہا تھا؟ فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، سنت میں جماعت کو لازم پکڑنا بھی ہے، یہ ہے جماعت کو لازم پکڑنا، علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ جماعت کا معنی ہم لوگوں نے پڑھ لیا، حق پر چلنے والے، قرآن پر، سنت پر، صحابہ کے راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ جماعت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کس کے اوپر ہے؟ قرآن پر، سنت پر، صحابہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ ہی کریں، اس کا کوئی اور معنی نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو خطرہ ہے پورے طور پر کہ کسی بدعت کی راہ پر چل پڑیں۔
خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم، علیکم اس میں فعل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں الزام، لازم پکڑو، جمے رہو، جڑے رہو، الگ تھلگ نہ ہو۔ اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی میرے بھائیوں کہ جو حق پر چلنے والی جماعت ہے، جس کا دین، ایمان، عقیدہ، عمل، سلوک، اخلاق، کردار سب کچھ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق، تابعین کے مطابق ہے، انہی کو لازم پکڑو، انہی کو لازم پکڑو۔ بس یہی دیکھو کہ حق پر کون ہے، قرآن پر، سنت پر، صحابہ پر کی راہ پر کون چلتا ہے۔ جو چلتا ہے وہ حق ہے، حق پر چلنے والے لوگ ہیں اور انہی کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ کچھ نہیں دیکھنے کا مطلب کوئی بڑی شخصیت ہے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، کوئی بہت زیادہ پاپولر ہے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ لٹریچر ہے بالکل متاثر نہیں ہونا ہے، کسی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ کوئی 200 سال 500 سال اس طرح کے حوالے دیتا ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی بھی متاثر بالکل نہیں ہونا۔ ایک ہی چیز دیکھنا ہے، حق پر کون ہے، یعنی قرآن، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ، جو چلتے ہیں وہی حق پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں صاف صاف، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث شیخ صالح فوزان ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ کوانٹٹی والی بات ہے، وہ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت آتی ہے اس شرح سے آگے، مطلب اس کے علاوہ مزید کے اندر وہ چیز شامل ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وہ حدیث لمبی ہے، اس پر بات نہیں کرنا ہے ابھی اس کا ذکر ممکن ہے آگے بھی کسی پیرائے میں آئے گا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ چلتے چلتے حدیث میں جو گفتگو ہو رہی ہے، آگے چل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ کس کا؟ فتنوں کا ذکر فرمایا، فرقوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اتنے سارے دھڑے ہو جائیں گے، اتنے سارے فرقے ہو جائیں گے، اتنا سارا فتنہ دنیا میں عام ہو جائے گا، تو اے اللہ کے نبی اگر وہ حالت میرے جیتے جی ہو جائے، یعنی میری زندگی میں وہ معاملہ اگر پیش آ جائے کہ کسی وقت میں مرنے سے پہلے میرے ساتھ ایسا ہو جائے کہ بہت سارے فتنے ہو جائیں، بہت سارے فرقے ہو جائیں۔ آج تو اللہ کے نبی کوئی فرقہ نہیں ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، ہم آپ کے زبان سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنت ہے، ہم آپ کی زبان سے سنتے ہیں، آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی پر ہم چل رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی کا آئینہ اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں۔ آج تو کوئی فرقہ نہیں، کوئی دھڑا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے زمانے میں فرقے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، پتہ نہیں کب ہوں گے، لیکن اے اللہ کے نبی اگر وہ معاملہ میری زندگی میں اگر آ جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ دونوں معاملہ ہو گئے، ابھی تو کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے، جماعت ہی جماعت۔ ایک زمانہ یہ ہے آپ کے ساتھ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آگے ایسا ہوگا بالکل اپوزٹ، بہت سارے فرقے، بہت سارے فتنے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے، ان ادرکنی ذالک ما تأمرونی ان ادرکنی ذالک، اللہ کے نبی اگر وہ وقت، وہ زمانہ اگر مجھے پکڑ لے، میرے ساتھ معاملہ پیش آ جائے، تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اب حضرت حذیفہ کے زمانے میں تو معاملہ پیش نہیں آیا، حضرت حذیفہ وفات پا گئے، لیکن یہ معاملہ بعد میں آیا، اور آج ہمارے سامنے تو فرقے ہی فرقے، فرقے ہی فرقے، فتنے ہی فتنے، آدمی حیران کس کے ساتھ چلے، کس کا ساتھ چھوڑے۔ یہ مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے اس وقت جو جواب دیا تھا حضرت حذیفہ کو، گرچہ حضرت حذیفہ کو اس جواب کے استعمال کرنے کی موقع نہیں ملا، لیکن وہ سوال اور وہ جواب ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، ان تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کی جماعت کو اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ کب؟ جب بہت سارے فرقے ہو جائیں گے، بہت سارے فتنے ہو جائیں گے، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے دھڑے، یہ نام وہ نام وہ نام، بہت سارے لوگ، اس وقت پوچھ رہے ہو کہ کیا کروں گا میں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کرنا یہ ہے کہ
کہ تم मुसलमानों की जमात के साथ जुड़ जाना और मुसलमानों की जमात का जो इमाम होगा उसके साथ जुड़ जाना। मुसलमानों की जमात और मुसलमानों के इमाम के साथ जुड़ जाना। कहाँ है मुसलमानों की जमात और मुसलमानों का इमाम? हम लोग अपने मुल्क में तो नहीं पा रहे हैं ऐसा, हम लोग अपने मुल्क में ऐसा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां इस्लाम का निज़ाम हो, मुसलमानों की जमात हो और उनका इमाम हो, हाकिम हो, खलीफा हो, बादशाह हो, वली अम्र हो, अमीर हो, जो भी नाम आप रख लें, मुसलमानों की आबादी हो, मुसलमानों की जमात हो और मुसलमानों का एक मुसलमान हाकिम हो जो कुरान सुन्नत के तरीके पर अपनी पूरी मुसलमानों की जमात को लेकर के चलता हो। वही ईमान व अकीदा, वही इबादत, वही मामलात, वही फैसले, वही हुदूद, वही क़िसास, सब कुछ वही तिजारत, वही निकाह व तलाक जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होना चाहिए, सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में, उसी की रोशनी में लेकर के चलता होगा। हुज़ैफा सारे फिरकों को, धड़ों को छोड़ करके बस उसी जमात के साथ जुड़ जाना और उसी इमाम को अपना इमाम मान करके उसके साथ वाबस्ता हो जाना। आगे देखिए, आगे कहते हैं, यहां पर शेख सालेह फौजान थोड़ी सी वजाहत करते हैं। शेख सालेह फौजान कहते हैं, जान लो अच्छी तरह से कि जमात दो चीजों से बनती है। जमात दो चीजों से बनती है। ये दोनों बातें आप सुन ले तो वो बात आपके सामने आ रही है सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में, जिससे ये मसला एकदम वाज़ेह तौर पर समझ में आता है। एक बात तो इस हदीस में आ गई, क्या? जमात किसे कहते हैं? मुसलमानों की जमात हो, सारे मुसलमान हो और मुसलमानों का एक इमाम हो, अमीर हो, हाकिम हो। जैसे मुसलमानों के खलीफा हुए, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा और उसके बाद के दौर में बनु उमैया के दौर में, बनु अब्बासिया के दौर में मुसलमानों की जमात और मुसलमानों का इमाम। ठीक है, अच्छा, अब ये तसलसल बीच में कट गया, बहुत सारे हादसा, बहुत सारे मसाइल और फितने आए, लेकिन उसके बाद ये दौर भी हमारी आंखें देख रही हैं कि 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इस रुए जमीन पर एक मुसलमानों की जमात और उनका इमाम ममलकत सऊदी अरब के नाम से, उन्वान से दुनिया की, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर रुए जमीन के ऊपर कायम है। इसलिए शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने जमाने में ये बात कही थी कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामी निजाम, इस्लामी हुकूमत कायम है, सारा मुल्क, सारी मुल्क के अवाम मुसलमान है और उनका एक मुसलमान हाकिम है, वली अम्र है, इमाम है, और वो पूरे मुल्क के अंदर जो निजाम लेकर के चल रहा है, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून, वो क्या है? अल्लाह की किताब कुरान करीम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। जैसा कि ये बात बार बार आ चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के ममालिक अपने अपने दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बुलाए गए थे कि हर मुल्क का हाकिम अपने मुल्क का कानून और दस्तूर बतलाए कि उसके मुल्क का दस्तूर क्या है। लोगों ने अपने बनाए हुए दस्तूर की कापी ले जाकर के पेश की और जब शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आल फैसल रहमतुल्लाह अलैह की बारी आई कि आपके मुल्क का दस्तूर क्या है, तो उन्होंने एक हाथ में कुरान करीम और दूसरी हाथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पेश की और कहा, ये हमारे मुल्क अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया का दस्तूर है, कुरान और सुन्नत दस्तूर है। तो एक तसलसल के बाद, एक जमाने के इनक़िता के बाद ममलकत सऊदी अरब के, मेरे भाइयों, नाम से एक इस्लामी मुल्क, इस्लामी हुकूमत कायम हुई। वो मुसलमानों की जमात है और मुसलमानों का इमाम है, मुसलमानों की जमात और मुसलमानों का इमाम है। अब इस सिलसिले में यहां बात करने का मौका नहीं है कि क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ जमा होना जरूरी है? सब जमा हो जाएंगे, उनका एक हाकिम होगा तो मुसलमानों की जमात और इमाम माना जाएगा? या किसी खित्ते में, किसी मुल्क में, किसी इलाके में अगर मिसाल के तौर पर कोई जमात कायम होती है, मुसलमान इकट्ठा होते हैं और उनका कोई मुसलमान इमाम और अमीर बनता है, तो उसे भी मुसलमानों की जमात और इमाम माना जाएगा? इस सिलसिले में यहां बात करने का मौका नहीं है। आपने लम्बुद्दुर्रुल मंसूर के अंदर, यानी अक़वाल सलफ के अंदर, अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, उस सीरीज में बहुत तफसील से सारी बातें आ चुकी हैं
کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوں اور ان کا ایک حاکم ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر خطوں میں کسی علاقے میں کسی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہو گیا اور مسلمانوں کا امام ہے تو اسے بھی مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام کہا جائے گا۔ وہ ملک مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام، دوسرا ملک بھی کہیں ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام۔ ایک وقت میں دنیا میں ایک سے زیادہ ملکوں میں خطوں میں اسلامی نظام اور مسلمانوں کا امیر اور امام بن سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں اس ملک کا نظام اور قانون چلے، نہ تو وضعی قانون ہو اور نہ کسی دنیا کے اندر چلنے والے قانون کو فالو کیا جائے، اور نہ وہ سارے قوانین جو دنیا کے اندر آج بہت سارے ملکوں میں چل رہے ہیں ان میں سے کوئی قانون ہو۔ قانون کیا ہو؟ کتاب اللہ اور ایسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرسری طور پر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ ایک بات تو آ گئی کہ جماعت دو چیزوں سے قائم ہوتی ہے، دو چیزوں کو جماعت کہا جاتا ہے۔ ایک یہی ہے، ایک کیا ہے؟ یہی ہے جس کی بات ابھی تک چل رہی تھی کہ ایک ملک ہو اور وہاں مسلمانوں کی آبادی ہو، بستی ہو، اور مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے امام اور حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کی زندگی گزار رہے ہوں تو مسلمانوں کی جماعت ہے، اور ان کا حاکم کسی بھی نام سے جانا جاتا ہو، اصطلاح کچھ بھی ہو، یعنی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، ولی امر ہو، امام ہو، امیر ہو، کوئی بھی نام ہو، وہ مسلمانوں کا ذمہ دار ہے تو اس کو مسلمانوں کا امام مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جماعت کیسے بنتی ہے یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اسلامی ملکوں میں نہیں رہتے ہیں، جیسے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، بلکہ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور جمہوری ملک کی حیثیت سے تمام مذاہب کے لوگوں کے اپنے حقوق ہیں، رائٹس ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے بھی اس ملک کے اندر اپنے حقوق ہیں، رائٹس ہیں۔ وہ اپنے دین پر چلیں، اپنی مسجدیں قائم کریں، ادارے قائم کریں، اپنے دین کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، یہ تعلیم تربیت کا نظام اور سسٹم قائم کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے نکاح، طلاق اور دیگر چیزوں پر عمل کریں۔ یہ ہمیں قانونی طور پر اس جمہوری ملک میں دستوری حق، قانونی حق حاصل ہے۔ تو ہم لوگ یہاں اس معنی میں تو اس مسلمانوں کی جماعت نہیں ہمارے پاس، اور اس معنی میں مسلمانوں کا امام نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے مسلمانوں کی جماعت اور امام کہاں ہے؟ پھر مسلمانوں کی جماعت اور امام کہاں ہے؟ یہی غلط فہمی اگر دور ہو جائے تو خلافت اور اسلامی حکومت اور اقامت دین کے نام پر دنگے فساد کا سلسلہ بند ہو جائے۔ مختصر بات ہوگی کیونکہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور ہم شرح سنہ پڑھ رہے ہیں، پورا کتاب و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ اور صحابہ کرام اور سلف امت کے عقیدے کا نچوڑ آپ کے سامنے اس کتاب کے اندر آئے گا، بستہ بستہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو دوسرا معنی یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت یعنی مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں، بستے ہوں۔ پورا ملک مسلمانوں کا نہیں ہے، اقلیت میں رہتے ہیں، اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہے مثال کے طور پر، لیکن جو مسلمان رہتے بستے ہیں اس ملک کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر جو لوگ، ان مسلمانوں کے اندر جو لوگ، جو حصہ، جو طبقہ کیا ہو، اس کا منہج یعنی اس کا راستہ کتاب و سنت ہو اور صحابہ کرام کا اسوہ ہو۔ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہے، بہت سارے افکار، نظریات، عقیدے، نظریے والے لوگ ہیں، الگ الگ فکر کے لوگ ہیں، لیکن ان تمام مسلمانوں کے بیچ میں وہ طبقہ جس کا راستہ کیا ہے، جس کا منہج اللہ کی کتاب، جس کا منہج اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اور جس کا منہج حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ، اسے کیا کہا جائے گا؟ جماعت۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے جماعت کہا جائے گا۔ اور تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہوگا کہ اسی کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہیں بہت سارے لوگ، لیکن جو لوگ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، صحابہ کرام کی زندگی، جو اس منہج پر چلتے ہوں، عمل کرتے ہوں، ان کے ساتھ کیا ہو جانا چاہیے؟ ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ جماعت کا دوسرا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اگر اسلامی نظام ہے تو وہ جماعت کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اسلامی نظام نہیں ہے، ہم کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہیں، جو لوگ قرآن، سنت اور صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہوں،
وہ جماعت کہلائیں گے. وہ کیا کہلائیں گے؟ جماعت کہلائیں گے. جو اس سے ہٹ کر الگ عقیدہ، الگ نظریہ، الگ فکر، الگ سوچ پر چلتے ہوں وہ جماعت نہیں کہلائیں گے، وہ دھڑا کہلائیں گے. وہ حق سے ہٹنے والے کہلائیں گے، حق سے نکل جانے والے کہلائیں گے. اس لیے ایسے ماحول میں مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ انہی کتاب و سنت اور سلف امت کے مشن پر چلنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، لازم پکڑ لیں. امام کا معنی کیا ہوگا پھر؟ امام کا معنی کیا ہوگا؟ اب جب اس معنی میں جماعت نہیں ہے تو اس معنی میں امام بھی نہیں ہے. پھر معنی کیا ہے امام کا؟ امام سے مراد پھر ان سچے دین پر چلنے والے مسلمانوں کے رہنما، ان کے علماء، ان کے قائدین، ان کے اندر ان میں جو علم کے اعتبار سے اونچے ہیں، بصیرت کے اعتبار سے اونچے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ لوگ کون مانے جائیں گے؟ یہ لوگ جماعت اور جماعت کے امام مانے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے جماعت اور مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام. تو یہ دو معنی اچھی طرح جان لیں. اب یہ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں نا، جو خلافت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ کے نام سے صرف اور صرف بھیڑ جمع کرنے کے چکر میں ہیں، اور بڑی تعداد جمع ہو جائے تو ہم حکومت قائم کر لیں گے، حکومت قائم کر لیں گے تو توحید لائیں گے، تب سنت لائیں گے، تب فرائض پر عمل کریں گے. یہ جو نظریہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، انہوں نے جماعت کا معنی ہی نہیں سمجھا. انہوں نے جماعت کا معنی ہی نہیں سمجھا، دین قائم کرنے کا معنی ہی نہیں سمجھا. اسلامی حکومت اسلامیہ یا اقامت دین، اس کا معنی ہی نہیں سمجھا. کیونکہ بات بار بار کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے کا نام جماعت. تو جب ہم اس پر چلیں گے تب جماعت ہوں گے. اس معنی میں جماعت جو معنی ملکی پیمانے پر اور مسلمانوں کے ملک کے بعد مسلمانوں کا حاکم، اس معنی میں اگر ہم جماعت کا معنی سمجھنے چاہتے ہیں، امامت کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ کے 13 سالوں تک چلتے رہے. مکہ میں 13 سال تک. ظاہر سی بات ہے بھائی، وہاں نظام کیا تھا؟ کفر کا نظام تھا. کفار، مشرکین، بتوں کی پوجا. اسلام اللہ کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اکیلے مسلمان تھے. ابو بکر صدیق اسلام لائے تو اسلام 2 آدمیوں پر مشتمل تھا. اس کے بعد اور لوگوں کو دعوت دیتے گئے تو تیسرا، چوتھا، پانچواں ایسے بڑھتے بڑھتے ہوئے. اب یہ حق پر چلنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی حق پر تھے، اکیلے تھے، اکیلے جماعت تھے، اکیلے امام تھے. 2 ہو گئے تو 2 جماعت تھے، 2 امام تھے. 2 جماعت تھے، دونوں کے 2 جماعت تھے، دونوں کا امام کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بڑھتے 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 تعداد کہاں پہنچی؟ ہجرت کرنے کے بعد تب جا کر کے، یعنی گویا کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، جو 13 سالہ دور ہے اس میں کیسے زندگی گزارنا تھا؟ وہی توحید کی دعوت دیتے رہو، سنت کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو شرک کی مذمت بتاتے رہو، شرک سے آگاہ کرتے رہو، مشرکین کی اور جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا مشرکین جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں ان کی بے کسی بے بسی مجبوری کو واضح کرتے رہو. اور دھیرے 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 لوگ شرک سے توبہ کر کے، کفر سے توبہ کر کے توحید کی چھاؤں میں آتے جائیں، اور دھیرے دھیرے یہ تعداد بڑھے اور یہاں تک کہ وہ حالت بھی ہو جائے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں باقاعدہ مسلمانوں کا ایک نظام اور مسلمانوں کا ایک امام بن گیا. تو جب تک مدینہ نہیں گئے تھے مسلمانوں کی زندگی کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کا کیا دستور تھا؟ کیا وہاں پر یہ کام کیا گیا کہ بھائی کافروں آپ بھی آ جاؤ اور ہم بھی مل کر کے گیدرنگ کر کے حکومت قائم کر لیں؟ بات بہت بچوں والی بات ہے، چھوٹی سی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو نظریہ بن گیا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں، اقلیت میں ہیں، تب بھی سب کو لے کر کے بڑی تعداد قائم کر لو اور حکومت بنا لو. اس کو حکومت نہیں کہتے، اس کو جماعت نہیں کہتے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو امام نہیں کہتے. کیونکہ بات کیا ہوئی ہے؟ حق پر چلنے والے. حق پر. توحید کا نظام ہی نہیں، سنت کا نظام ہی نہیں ہے، شرک کا، کفر کا گہوارہ بنا ہوا ہے. صرف اور صرف حکومت بنانے کا نام اسلامی نظام نہیں ہے. مسلمانوں کی جماعت نہیں کہلاتی اور مسلمانوں کا امام نہیں کہلاتا. اگر سب کو لے کر کے حکومت بنانے کا نام اسلامی نظام ہوتا
تو کوئی نہ کوئی نظام تو ہر ملک کے اندر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اس کے اندر مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، سارے لوگ ہیں۔ تو پہلے سے ہی وہ نظام چل رہا ہے، آپ کس نظام کے قائم کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ دوسرا معنی جماعت کا اچھی طرح ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو ایک بات وہ تھی جماعت کے معنی میں، اور دوسرا جماعت کا معنی یہ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جماعت جہاں پورے طور پر مسلمانوں کی جماعت، امام نہیں ہے، وہاں مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں وہاں یہ دیکھیں کہ قرآن سنت اور صحابہ کرام کے مشن پر چلنے والے کون لوگ ہیں، وہی حق ہے، اسی پر چلنے والے کیا کہلائیں گے؟ جماعت کہلائیں گے۔ اور انہی کے علماء اور قائدین اور ذمہ داران جو ہے بصیرت مند لوگ، وہی لوگ مسلمانوں کے امام کہلائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے جڑے اور اپنے علماء اور اپنے قائدین اور اپنے ذمہ داروں سے وابستہ رہیں، ان کی رائے، ان کے مشورے، ان کی ہدایات اور ان کے اشاروں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں امن ہے، امان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توحید، اچھی توحید، سچی توحید سیکھیں، سچی توحید پڑھیں پڑھائیں، سچی توحید کی کتابیں، سچی توحید کے لٹریچر، سچی توحید کی ویب سائٹیں، سچی توحید کی تقریریں، سچی توحید پر مشتمل خطبہ جمعہ، سچی توحید پر مشتمل کانفرنسیں اور سیمینار سب ہوں، اور اس کے ذریعے سچی توحید کو دنیا میں عام کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو حق کے لیے کھولے گا، اور وہ دن بھی آگے آئے گا کہ اس معنی میں جماعت قائم ہو جائے گی جو مسلمانوں کی جماعت اور امام کے معنی میں ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ یہ طریقہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زیادہ دین کی، ایمان کی غیرت رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کتنی بار کہا ظلم ہوتا تھا، ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اللہ کے نبی کی صحابہ پریشان ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اتنا ظلم ہوگا، کب تک ہم ظلم برداشت کرتے رہیں؟ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ ہمیں جہاد کی پرمیشن کیوں نہیں دی جاتی؟ جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ لیکن اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں، اللہ ہمارے بارے میں، ہمارے حالات کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آئی، جب وہ حالات آ گئے کہ مسلمان ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پا گئے مدینہ طیبہ کے اندر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن پر ظلم کیا جا رہا تھا مسلمانوں پر، اب انہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اس لیے یہ سب جو جماعت اور اس طرح سے، اور بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی کی مزید وضاحت آگے آئے گی، کہاں کہاں جماعت کا لفظ لوگوں نے استعمال کیا اور کس کس معنی میں جماعت کا لفظ استعمال کیا، اور کیسے ان ناموں سے، ان ناموں کے بنانے اور استعمال کرنے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، خونریزی پیدا ہوئی، دنگے ہوئے، جان مال اور ایسے ہی آبرو کا کھلواڑ ہوا، معصوموں کا نقصان ہوا۔ ان تمام باتوں کا بھی ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئے گا۔ یہ دو باتیں جاننے کے بعد ایک اسی کی وضاحت کے سلسلے میں وہ واقعہ آپ سن لیں، وہ واقعہ جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بالکل شارٹ میں واقعے کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں، سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدخل کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت عمر بن میمون اودی، عمر بن یا عمر بن، دونوں نام کتابوں کے اندر موجود ہیں، کسی نے عمر لکھا، کسی نے عمر لکھا۔ بہرحال عمر بن میمون الاودی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ یہ کون ہے؟ تابعی ہیں، اور بہت چوٹی کے امام اور عالم ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑ کر کے زندگی بھر علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں صحیبت معاذا بالیمن حتی واریتہ فی التراب، کہتے ہیں یمن کے اندر معاذ بن جبل سے میں جڑ گیا اور انہی کی صحبت میں رہا، علم حاصل کرتا رہا، پوری عمر
یہاں تک کہ معاذ بن جبل کی وفات ہو گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا. تب یہ رشتہ ہمارا کیا ہوا؟ ختم ہوا، یعنی ٹوٹ گیا کہ وفات پا گئے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑے امام اور عالم اللہ کے نبی کے دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ پکڑا اور ان کے ساتھ جڑ کر کے علم حاصل کرنے لگا. کہتے ہیں یہ جماعت کا معنی سمجھو. جماعت کا معنی آج جو بڑی تعداد ہے نا، ہماری جماعت اتنے لاکھ ہیں، اتنے کروڑ ہیں، اور مثال کے طور پر ہم سوادے آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کبھی کبھی غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بڑا عظیم الشان ہے. تو عامر بن میمون کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہنے لگا، ان کے درس سنتا رہا، ان کی مجلس میں ہمیشہ رہتا. کہتے ہیں انہوں نے ایک بار اپنی مجلس میں بہت ساری باتیں بیان کی، تو اسی ضمن میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی. کیا کہی؟ اچھی طرح سنیں، یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. جماعت اور جماعت سے جدا ہونا، جماعت اور جماعت سے جدا ہونا، جماعت کو لازم پکڑنا اور جماعت سے جدا ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار درس میں یہ کہا کہ لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو. علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کا ہاتھ کس کے اوپر ہے؟ جماعت کے اوپر ہے. یہ معنی سمجھایا. بہت اچھی بات، الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا اور اپنے ذہن و دماغ میں دل میں بٹھا لیا کہ کبھی بھی مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے اور مسلمانوں کے امام سے الگ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جب کچھ دن گزرا تو ایک دوسری مجلس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث بیان کرنے لگے. اس حدیث میں انہوں نے کہا اے لوگو سیلی عمرا، خلاصہ بتاتا ہوں کہ آگے مستقبل میں ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے کہ کچھ لوگ تمہارے امیر بنیں گے. تمہارے کیا بنیں گے؟ امیر. یعنی مسلمانوں کی جماعت ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ امیر بنیں گے. ایک امیر کی موت ہوگی، دوسرا امیر آئے گا، تیسرا امیر آئے گا، چوتھا امیر بنیں گے بہت سارے، ایک کے بعد دیگرے. تو بعض امیر ایسے بھی آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے. یمیتون الصلاۃ، بعض روایتوں میں یؤخرون الصلاۃ عن وقتها. ایسے بھی امیر رہیں گے مسلمانوں کے جو نماز کو مار ڈالیں گے، یعنی اس کو قضا کر دیں گے، اس کے ٹائم سے اسے ہٹا دیں گے یا اس کو بہت لیٹ کر کے پڑھیں گے. تو جب ایسے حالات آ جائیں، یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب ایسے حالات آ جائیں تمہارے اوپر تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم اپنی نماز کے وقت پر نماز کو باجماعت پڑھ لینا. باجماعت نہیں پڑھ پانا تو اکیلے پڑھ لینا، لیکن نماز کو اس کے وقت سے ضائع مت کرنا. صلوا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا. اور پھر اس کے بعد تمہارے جو امیر ہیں جو نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، تو اب 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد مثال کے طور پر لیٹ کر کے پڑھیں گے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا. تمہاری پہلے والی جو نماز ہے وہ تمہاری فرض مانی جائے گی، ادا ہو چکی رہے گی، اور جو تم اپنے امیر کے ساتھ پڑھو گی وہ تمہاری کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی. یہ دوسری نماز کیوں پڑھنے کے لیے کہا؟ پہلی نماز کیوں کہا؟ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، امیر ہو، معمور ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. نماز کو قضا کر دینا، ضائع کر دینا یہ جائز نہیں ہے اور بدترین گناہوں میں سے ہے یہ. تو بہرحال اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا، بالکل بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد جو بات کہی اپنے امام کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا، اس لیے کہی کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو وہ تمہیں باغی سمجھے. تمہیں کیا سمجھے؟ دیکھو ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، بغاوت کر رہے ہیں، ہمیں اپنا امام نہیں مانتے، امیر نہیں مانتے، بغاوت کر کے پارٹی بندی کر رہے ہیں، الگ تھلگ ہو رہے ہیں. یہ معاملہ پیدا نہ ہو اس لیے تم کیا کرنا؟ تم ان کے ساتھ بھی نماز پڑھنا، تمہارے لیے نماز کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی. اب یہ بات جب سنی تو ان کے ہاں ٹکراؤ ہو گیا. انہوں نے کہا پہلے والی حدیث میں کہا تھا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھ لینا ٹائم پر، اور بعد میں جب وہ لیٹ کر کے پڑھے گا تو اس کے ساتھ بھی پڑھ لینا. تو یہ تو ٹکڑا کرنے والی بات. وہاں جماعت کی بات کر رہے تھے، یہاں الگ الگ کی بات کر رہے ہیں. عمرو بن میمون عودی کہنے لگے ما ادری ما تحدثون یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کے صحابہ پتہ نہیں آپ لوگ کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں. وما ذاک، پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟
کہا آپ ہی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے ٹائم پر نماز پڑھ لینا، تو اکیلے جب پڑھ لیں گے تو جماعت کے ساتھ کہاں مانے جائیں گے؟ جماعت کے ساتھ کہاں مانے جائیں گے؟ تو یہ اعتراض ان کے ذہن میں آ گیا۔ اب آپ سوچئے، اکیلے 2-4 لوگ 10 لوگ ٹائم پر پڑھ رہے ہیں، اور بڑی جماعت کب پڑھ رہی ہے؟ لیٹ کر کے پڑھ رہی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا لقد كنت اظنك من افقه هذه القرية، اے عمرو بن میمون، میں تو تمہیں اس بستی کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کہ تم اس بستی میں سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ علم والے ہو، لیکن تم عجیب و غریب سوال کر رہے ہو کہ میں نے وہاں کہا تھا جماعت کے ساتھ رہنا، اور یہاں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ٹائم ہو جائے نماز کا تو اکیلے اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا، اور بعد میں اپنے امام کے ساتھ بھی پڑھنا۔ تم سمجھ نہیں سکے، سمجھایا، یہاں سمجھایا۔ اب یہاں جماعت کا معنی سمجھو، جماعت کا معنی سمجھیں۔ کیا کہا؟ کہتے ان جمہور الجماعت قد فارق الجماعہ، یعنی جو مسلمان سارے ہیں، اتنے سارے لوگ اس پورے ملک میں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد، اس کو جمہور کہا۔ کیا کہا؟ جمہور، یعنی بڑی تعداد، انہوں نے جماعت کی مخالفت کی ہے، جماعت سے الگ تھلگ ہو گئے۔ بھائی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ نماز کو قضا کر دینا، اس کو اپنے وقت سے ہٹا دینا، اسے مار ڈالنا، اس کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے نا، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو نماز کب پڑھنا چاہیے؟ اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جو جمہور ہیں، یعنی بڑی تعداد ہے، وہ لیٹ کر کے پڑھ رہی ہے، اور جو آپ چند لوگ ہیں وہ کب پڑھ رہے ہیں؟ اسے اپنے وقت پر پڑھ رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جماعت کی جو بڑی تعداد ہے، وہ جماعت سے جدا ہو گئی ہے، لیٹ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، اور جو اصل میں جماعت ہے وہ وہی لوگ ہیں جو وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ سمجھا دیا اچھی طرح سے، اور آگے کیا کہا؟ وہی حق تمہارا برا ہو، تعجب ہے تم پر، تم اتنی بات نہیں سمجھ سکے۔ اس کے بعد سمجھا دیا تھا کہ جماعت بڑی تعداد کا نام نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جماعت بڑی تعداد کا نام نہیں ہے، بلکہ جماعت کس کا نام ہے؟ حق پر چلنے والی کا نام ہے۔ تو الجماعت، تو کیا کہا اس ٹائم پر؟ 2 الفاظ حدیثوں کے اندر آتے ہیں، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت اسے کہتے ہیں جو حق پر چلے چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو۔ جماعت اسے کہتے ہیں جو حق پر چلے چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو۔ اور یہاں تم اکیلے ہو، تم حق پر ہو، اور جو لوگ نماز ٹائم پر نہیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اس لیے وہ جماعت نہیں کہلائیں گے، گرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كنت وحدك، جماعت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے موافق رہے، اللہ کی اطاعت کے موافق رہے، ولو كنت وحدك، ولو وان كنت وحدك، چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو، اکیلے ہو لیکن اللہ کی اطاعت پر چل رہے ہو تو تم جماعت مانے جاؤ گے۔ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن اللہ کی اطاعت پر نہیں چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ جماعت نہیں کہلائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ روایت بہت عظیم الشان ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بڑی تعداد غلطی پر رہے جماعت نہیں کہلائے گی، چھوٹی تعداد، بلکہ تعداد کم ہوتے ہوتے ایک بھی اگر باقی بچتا ہے تو وہ بھی حق پر چلنے کی وجہ سے جماعت کہلائے گا۔ یہ بات اسی حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آخر میں کیا کہا تھا؟ جو بھی جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے گا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا، اور وہ خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ یہ آخری ٹکڑا آپ سمجھ لیں، خود گمراہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، گمراہی کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ آدمی اسلام سے باہر نکل جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، ملحد ہو جائے، بے دین ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اس کے نیچے ہے، تو وہ کیا مانا جائے گا؟ وہ کفر و شرک کے درجے سے نیچے، انحراف، بھٹک جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، یعنی شرک و کفر سے کمتر گمراہی۔ راستہ صحیح نہیں ہے، راستہ غلط ہے،
لیکن شرک و کفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، خود بھی گمراہ ہو چکا ہے اور یہ بات لوگوں تک پہنچائے گا تو لوگ بھی کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے، تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے اسی سے منع کیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے علیکم بالجماعہ، الزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ یہ ہے اس کا سرسری طور پر خلاصہ جو آج کا یہ درس تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذہنوں سے الجھنیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو جاننے کے بعد ہماری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ سچا دین، خالص راستہ کیا ہے اور حق پرست حقیقت میں کون کہلانے کے حقدار ہیں، یہ بھی سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدد ملے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔